بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کا پروگرام الکرامت ساؤنڈ سسٹم اور پیراڈائز موویز آف فاروق آباد کے تعاون سے الحمدللہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا اور یہ دعائیہ پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری اشراء ہے اور جمعۃ الوداع ہے۔ الحمدللہ میرے پروگرام میں میرے وطن عظیم کے عظیم ثنا خان سرزمین فاروق آباد کی پہچان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ بابا جی محمد اشفاق نقشبندی صاحب آف پنڈور، وہ ہماری محفل کی زینت بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ سرزمین فاروق آباد کی پہچان وطن عظیم کے عظیم ثنا خان جناب محترم عزت امام ملک محمد شفیق اوان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے وطن عظیم کے عظیم خطیب پاکستان، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شان اہل سنت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا حافظ عابد خان کیلانی صاحب الحمدللہ ہماری محفل کی زینت بنتے ہیں۔ اپنے اپنے مخصوص انداز کے اندر بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے آپ عاشقان مصطفیٰ کے سینوں کو مدینہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، یہ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، کہ برا آخ دینے بلائے آخ دینے نشائیہ تینو بے وفائے آخ دینے، پر میں دو گٹھ زمین تو اچھا ہو کے چل دا جدو مینو تیرا گدا آخ دینے، کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ چادر تطہیر ہے، ارے زہرا کا قصیدہ، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، کہ ہر بیٹی کے سر پہ ردا ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ خوانی سے، ارے قبر تیری گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، ارے اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، جھکتا نہیں سر میرا کبھی شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، جھکتا نہیں سر میرا ان شاہوں کے آگے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، خدا کا سارا دین ہے، ارے درود کے اندر نبی کا نام لے کر جھوم جاتا ہوں، حلال خون ہے میرے وجود کے اندر، کہ مولا تیری بارگاہ وچ ایک التجا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش لئی دعا کرنی ہے، میری روح میرے سامانو طہارت دے دے، تیرے محبوب محمد دی ثنا کرنی ہے۔ الحمدللہ اس بزم دے حسین ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں، جناب محترم عزت امام فخر فاروق آباد، سرزمین فاروق آباد کی پہچان
وطن عظیم کے عظیم ثنا خان جناب محترم عزت مآب محمد اشفاق نقشبندی آف پنڈور سے ملتمس ہوں کہ اپنے محبت برے لفظوں سے عاشقان مصطفیٰ کے سینوں کو مدینہ بنائیں. بسم اللہ حضور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو ماہی محمد تو مر گئیاں تر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں جو ماہی محمد تو مر گئیاں او تر گئیاں گئیاں دعاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں گئیاں دعاں جہانا تو جو مرن تو ڈر گئیاں جو دور نے سونے تو پچھتاؤں دیاں لکھانوں جو دور لے سونے تو پچھتاؤں دیاں لکھانوں جو پہنچیاں اس در تے او سدیاں کر گئیاں جو پہنچیاں اس در تے جو سدیاں کر گئیاں مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی ہے مغرور نہ ہو راکب اے بازی اوکھی ہے اتھے جت اونا دیئے اتھے جت اونا دیئے جو کہہ دیاں ہر گئیاں اتھے جت اونا دیئے جو کہہ دیاں ہر گئیاں میں نوکر ہوں شاہ
مدینہ کا سن لو، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، مجھے شہنشاہی کی چاہت نہیں ہے، جو دولت ملی ہے مجھے آ کے دیکھو، یہ دولت کسی کو میسر نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، وہ دی کے لیے سارا کلبہ لٹانا، وہ نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا، وہ نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانا، تلاوت ہزاروں نے کی ہے مگر ہاں، تلاوت ہزاروں نے کی ہے مگر ہاں، کسی نے بھی کی یوں تلاوت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، وہ ڈوبے ہوئے شمس کو موڑ لینا، وہ انگلی اٹھا کر کمر توڑ دینا، وہ انگلی اٹھا کر کمر توڑ دینا، حکومت لاکھوں نے کی ہے مگر ہاں، حکومت تو لاکھوں نے کی ہے مگر ہاں، کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، سرور ہلکے ہلکے دلوں کو ہیں آئے، میرے آقا محفل میں تشریف لائے، میرے آقا محفل میں تشریف لائے، جو لینا ہے لے لو میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ سے جو لینا ہے لے لو میرے مصطفیٰ سے میرے مصطفیٰ کی یہ محفل سجی ہے میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو ہاں جڑے ہر ویلے علی علی بول دے ہوتے اللہ دی سونکی دیرے نڈول دے ہوتے اللہ دی سونکی دیرے نڈول دے اور جڑے جڑے بندے مولا علی کولو دور نے کدوں کوئی اونا دیا چہرے آتے نور نے چہرے آتے نور نے ایویں خود نوں مٹی چ پھرول دے ہوتے اللہ دی سونکی دیرے نڈول دے تے اللہ دی سونکی دیرے نڈول دے اے ہوئی دعا رب اگے کر بیلیا اے ہوئی التجا رب اگے کر بیلیا اگے کر بیلیا کہ مولا علی جیا پیر انمول دے ہوتے اللہ دی سونکی دیرے نڈول دے ہوتے اللہ دی سونکی دیرے نڈول دے ساڑھے درمیان نقیب محفل بھی نے خطیب بھی نے نعت خان تے شاعر نے بڑا خوبصورت تخیل پیش کیتا ہے کہ نعت خائن ساڑھے دل دے قریب نے آلائیو نقیب نے تے آلائیو خطیب نے آلائیو خطیب نے کیڑے جڑے علی لئی بلیاں نو کھول دے ہوتے اللہ دی سوں کی دیرے نڈول دے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس جناب محترم عزت امام میرے وطن عظیم کے عظیم ثنا خان جناب محترم عزت امام بابا جی محمد اشفاق نقشبندی جو بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے آپ عاشقان مصطفیٰ کے سینوں کو مدینہ بنا رہے تھے دعا اللہ رب العزت انہاں دے علم اندر عمل اندر زندگی اندر بندگی اندر آواز اندر انداز اندر سوز اندر گداز اندر رفتاں عظمتاں بلندیاں عطا فرمائے ایک مرتبہ جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ عاشقاں والی آواز نہ لاکھ دیو سبحان اللہ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری اشرا ہے اور رمضان المبارک میں الحمدللہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اور جس کی طرف قرآن پاک آیا صاحب الاولاد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو بھیجا اور دل چاہتا ہے کہ قرآن کا بھی ذکر کروں اور صاحب قرآن کا بھی ذکر کروں سماعت فرمائے کہ کھولا میں نے قرآن کو تو جمال مصطفیٰ دیکھا جو کھولا میں نے قرآن کو تو جمال مصطفیٰ دیکھا ہر ایک صفحے پہ قرآن کے بس سنی کا تذکرہ دیکھا بس جو کھولا میں نے قرآن کو تو جمال مصطفیٰ دیکھا ہر ایک صفحے پہ قرآن کے انہی کا تذکرہ دیکھا کہیں واللیل کی صورت میں تعریف ان کی زلفوں کی
قرآن میں پڑھی میں نے، کہیں وہ شمس ہے لکھا، کہیں پہ والضحیٰ دیکھا، بس جو کھولا میں نے قرآن کو تو جمال مصطفیٰ دیکھا، ہر ایک صفحے پہ قرآن کے بس انہی کا تذکرہ دیکھا، کہیں پہ ذکر ہے ما رمیتا اذ رمیتا کا، کہیں پہ ذکر ہے ما رمیتا اذ رمیتا کا، اور کہیں پہ ان کے ہاتھوں کو ارے ید اللہ لکھا دیکھا، اور کہیں پہ ان کے خلق کو کہا خلق عظیم انجم، کہیں پہ ان کے خلق کو کہا خلق عظیم انجم، کہ ذکر محبوب کا سارے زمانے سے جدا دیکھا۔ اور اس کا تخیل پنجابی کے شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ تیری زلف چ دل جے باغی نو اے عربیہ اڑن دی چس آ گئی۔ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ تیری زلف چ دل جے باغی نو اے عربیہ اڑن دی چس آ گئی، تیرے عشق محل دی پوڑی تے بولا سچ تے چڑھن دی چس آ گئی، حاکم ڈول دے پیسہ جاگی اندر تیرا دامن پھڑن دی چس آ گئی، تیرا مکھ تکیا لجپالا قرآن پڑھن دی چس آ گئی، تیرا مکھ تکیا لجپالا قرآن پڑھن دی چس آ گئی۔ اور اس پروگرام میں اگر حضور کی آل کا ذکر کیا جائے تو پروگرام کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ اس ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا رب العالمین بھی حیا کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرشتے تو دور کی بات ہے، اگر اس ہستی کا ایک بال بھی نظر آ جائے، سر سے ننگا ہو جائے تو سورج شرم کے مارے چھپ جاتا ہے۔ وہ کون ہستی ہے؟ حضور کی لخت جگر سیدات النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور اس ذکر سے مجھے امید ہے کہ اس محفل میں، اس پروگرام میں وجدانیت اور کیفیت ایسی ہوگی کہ محفل کو چار چاند لگ جائیں گے۔ سماعت فرمائیں کہ نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے، نام عزت مآب زہرا۔ بابا جی سماعت فرمائیں کہ نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے، نام عزت مآب زہرا، اور میرے عشق صدائے فیصلہ علی سوال جواب زہرا۔ نبی کی بیٹی نایاب زہرا، نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے، نام عزت مآب زہرا، اور میرے عشق کا اے فیصلہ علی سوال جواب زہرا، اور تیرے بچیاں دا غم منایا ملتا ہے ثواب زہرا۔ کون زہرا؟ کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خونے مقام خونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ مقام خونے حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے وہ لا علاج زہرا۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بھی گاڑ دیتا ہے۔ تو علی کے ذکر کو ادنا سمجھے لائن، وہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے وہ لا علاج زہرا۔ اور بڑا ہی پیارا شعر سماعت فرمائے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے کہ شبیر و شبر کی امی زہرا، شبیر و شبر کی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ اور اپنو راضی کرن دی خاطر تو رات منگ دیئے لمبی زہرا، رات منگ دیئے لمبی زہرا۔ اور تیاں دے پردے کچن والی جناب بی بی زینب دی امی زہرا، حیا کی ملکہ بطول زہرا، وفا پرستی کا اصول زہرا۔ اور حسن و حسین دے حبدار آدھا سلام کر لے قبول زہرا، سلام کر لے
قبول زہرا سلام کر لے قبول زہرا۔ اور انشاءاللہ اس بزم دے اس پروگرام کے میرے وطن عظیم کی عظیم خطیب پاکستان شہنشاہ خطابت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت شان اہل سنت ذیشان اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا حافظ عابد خان کیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے محبت برے لفظوں سے عاشقان مصطفیٰ کے سینوں کو مدینہ بنائیں۔ بسم اللہ کیجئے حضور، بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عمیرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام رمضان ٹرانسمیشن الکرامت ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام اور پیراڈائز مووی میکر کے محترم ملک ناصر صاحب اور ہمارے میزبان صوفی سجن صاحب، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ ہے اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، الوداعی جمعۃ المبارک، آخری جمعۃ المبارک۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ آج جنہوں نے رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کی برکتیں حاصل کی ہیں، اور زندگی کا کیا پتہ ہے آئندہ سال رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہماری زندگی میں پچھلے رمضان المبارک تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تراویح ادا کرتے تھے، لیکن آج ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے۔ کیا پتہ آئندہ سال ہم اس رمضان المبارک میں ہوں یا نہ ہوں، اس لیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج جمعۃ المبارک ہے، پوری برکت اس کی حاصل کیجئے اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے۔ قرآن مجید ایسا یہ عظیم مہینہ ہے، قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عظیم قرآن کتاب یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نازل کی ہے، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تو مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک بات بڑی توجہ کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، سب مہینے شان والے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ 11 مہینوں کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، واحد رمضان ہے جس کا قرآن میں نام لے کر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بڑا ہی عظمت والا مہینہ، بڑی ہی شان والا مہینہ۔ پھر اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کس رات کو نازل ہوا ہے یہ اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات کو نازل کیا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو تم کیا جانو لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ بڑی عظمت والی رات ہے، یہ بڑی شان والی رات ہے، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ارے یہ بھی توجہ کریں، یہ فضیلت والی رات کیوں ہے؟ فرمایا اس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس رات کو ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا جس رات کو قرآن اترا وہ رات
1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیکن توجہ کیجئے، جس رات کو قرآن نازل ہوا، جس رات کو قرآن تشریف لے کے آیا، وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جس رات کو قرآن والا نبی تشریف لے کے آیا، وہ رات 1,00,000 مہینوں سے بھی افضل رات ہوگی۔ وہ رات تو 1000 مہینے نہیں، 1,00,000 مہینے بلکہ کروڑ مہینے، بے حد سال سے افضل رات، جس رات کو قرآن والا نازل ہوا ہے، تشریف لے کے آیا ہے۔ جس رات کو قرآن والا آیا وہ رات فضیلت والی، جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ رات فضیلت والی، جس رات کو صاحب قرآن تشریف لے کے آئے وہ رات عظمت والی۔ قرآن بھی شان والا ہے اور صاحب قرآن بھی شان والا ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن سے اپنی محبت کر لیجئے۔ قرآن نور ہدایت ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، کہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو ذکر بنا کے نازل کیا ہے، کہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو تمہاری رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، کہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن کو تمہارے ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ارے لوگو، تم قرآن کو پڑھ کر اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑو۔ ارے لوگو، تم قرآن کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو نصیحت پکڑو۔ ارے لوگو، تم قرآن کا مطالعہ کر کے سیدھی راہ کی طرف چلے جاؤ۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہم نے قرآن کو اپنی الماریوں میں سجا کے رکھ لیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ شان والا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ارے مقصد نزول قرآن کو ذرا سامنے رکھو۔ آج ہم نے قرآن کو اپنی الماریوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو نیا مکان لیا تو اس میں پڑھائی کرانے کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف ثواب سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو بیٹی کی شادی کے اوپر دینا لازم سمجھ لیا ہے۔ آج ہم نے قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ ارے آج جس کو قرآن مجید کی الف با نہیں آتی، وہ ذرا سی بات پہ قرآن اٹھانے کے لیے مسجد میں دوڑ پڑتا ہے۔ ارے اللہ نے قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے نازل نہیں کیا۔ ارے اللہ نے قرآن ان کاموں کے لیے نازل نہیں کیا، ان کاموں کے ہم خلاف نہیں۔ ثواب کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اپنے مردے کے اوپر قرآن پڑھنا چاہیے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ بھی گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ مگر مسلمانوں بھائیوں، مقصد قرآن اس کے ساتھ یہ بھی ہے ہم قرآن سے نصیحت حاصل کریں، ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، ہم قرآن سے سیدھا راہ حاصل کریں۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہم دنیا داری کے فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو زندگی گزارنے کی فکر، رات چارپائی پہ ہوتے ہیں تو زندگی گزارنے کی فکر، صبح اٹھے تو زندگی گزارنے کی فکر۔ آج ہم بینک بیلنس بڑھانے کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ قرآن کی بات نہیں گھومتی۔ آج ہمارے ذہنوں میں کوٹھیاں اور کاراں لینے کی بات گزرتی ہے کہ ہر وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے ہمیں بہترین بنگلہ کیسے ملے گا، ہمیں بہترین گاڑی کیسے ملے گی۔ ہمارے ذہنوں میں یہی بات رہتی ہے کہ ہمارے بینک بیلنس میں یہ اضافہ کیسا ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، کاش کہ ہم نے یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف رجوع کیا ہوتا، اللہ کے قرآن کا دامن پکڑا ہوتا تو آج ہم پریشان نہ ہوتے۔ آج طرح طرح کے مظالم اور طرح طرح کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، ہمارے بزرگوں نے سنا نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں، ان کے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی یہ کرونا وائرس جیسا پھیلاؤ نہیں ہوا، یہ پریشانی نہیں ہوئی۔ مسلمان بھائیوں، یہ کہاں سے آ گئی؟ ہر طرف احتیاطی تدابیریں کی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے سپر ممالک میں، ہمارے پاکستان میں تو چلو کم احتیاطی تدابیریں ہوئیں، بڑے بڑے سپر ہٹ ممالک انہوں نے احتیاطی تدابیریں اور لاک ڈاؤن کی حد کر دی، کرفیو کی حد کر دی، لیکن انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے۔
یہ کرونا وائرس وبا، اس کا حل کرفیو نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، جب میرے رب نے چاہا تو یہ کرونا وائرس تو کیا دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی بیماری ہوگی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی، اللہ کی رحمت سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ جمعۃ الوداع کا عظیم دن ہے، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے صدقے یہ کرونا وائرس، یہ وبا، اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری غیبانہ مدد فرمائے۔ مسلمان بھائیوں، بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو اپنے دامن میں بسا لیجئے، قرآن کو پڑھیں، صرف پڑھیں ہی نہ، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن نور ہدایت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن پڑھ کے آپ اور آپ کے بچوں کی زندگیاں سور جائیں گی۔ آج ہم بینک بیلنس بڑھانے کے لیے اپنے اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، کاش ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ یہ آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے، باپ قبر میں چلا جائے گا، بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا، باپ کے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہے گا، باپ کے اکاؤنٹ میں یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء بھی تشریف فرما ہیں، حضور کے ثناخواں بھی تشریف فرما ہیں، سب سے یہی گزارش ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں بسا لیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسرے لوگوں کو سکھایا، پڑھا ہی نہیں سیکھا۔ قرآن کو سیکھنا کیا ہے؟ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ آج لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی نے 4 قرآن پاک پڑھے، کسی نے 5 قرآن پاک پڑھے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ بہت کم لوگ نظر آئے جنہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے صرف ثواب کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی میت کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے اپنی بلڈنگ کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن کو سمجھا نہیں۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے، جب ہم قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے تو مسلمان بھائیوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ بھی صبر جائیں گے، آپ کی اولادیں بھی صبر جائیں گی۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو اپنے دامن میں بسا لو۔ میں دنیا داری کے کاروبار کے خلاف نہیں ہوں، کاروبار کریں، پیسہ کمائیں، دنیا کا مال دولت اکٹھا کریں، لیکن یہ نہیں کہ صبح ہوئی تو دنیا اکٹھی کرنے کی فکر، شام چارپائی پہ لیٹے تو بینک بیلنس بڑھانے کی فکر، مال و دولت اکٹھا کرنے کی فکر، یہ فکر دنیا اکٹھی کرنے کی فکر، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھو، دین کو سمجھو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، اے میرے بندے تو مال و دولت کی کثرت چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو، اے میرے بندے تو مال و دولت کی زیادتی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے میرے پاس مال ہو، دولت ہو۔ فرمایا یہ دنیا اکٹھی کرنے کی فکر، الہاکم التکاثر، تجھے دنیا اکٹھی کرنے کی کوششیں تیری جاری رہیں گی یہاں تک کہ الہاکم التکاثر، تجھے یہ مال کی دولت، یہ مال کی ہوس یہ ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ الہاکم التکاثر، یہ دولت اکٹھا کرنے کی ہوس تجھے ہلاک کر کے رکھ دے گی، یہاں تک دولت اکٹھا کرنے کی تیری کوششیں جاری رہیں گی، تو قبر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، تو قبر کا منہ دیکھ لے گا، لوگ تمہیں چارپائی کے اوپر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائیں گے، تجھے پھٹے پہ لٹا کے، اس وقت تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا۔ آج جس کے لیے تم نے بینک بیلنس بڑھایا ہے، آج جس بیٹے کے لیے تو نے کوٹھیاں اور کاریں اور بنگلے خریدے ہیں، وہ بیٹا اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے تجھے قبرستان کی طرف لے جائے گا۔ آج جس بیٹی کے پیار میں تو دن
دن رات رہتا ہے، تو کہتا ہے میری بیٹی جو مانگے گی میں بیٹی کے سامنے پیش کروں گا، میں بیٹی کے سانسوں کے سانس دیتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا ہوں، جب تو اس دنیا سے چلے جائے گا یہ تیری بیٹی یہ بھی گھر کی دہلیز پار نہ کر سکے گی۔ مسلمان بھائیوں، پھر قبر میں جانا ہے، پھر قبر میں جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم قبر میں جاؤ گے ہر قسم کے عمل منقطع ہو جائیں گے، ہر قسم کا کام منقطع ہو جائے گا، ہر قسم کی مصروفیت ختم ہو جائے گی، نماز کی مصروفیت ختم، قرآن پڑھنے کی مصروفیت ختم، زکوٰۃ دینے کی مصروفیت ختم۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 عمل، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، 3 عمل ایسے ہیں جو بندے کے مرنے کے بعد بھی قبر میں کام آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور وہ کون سے عمل ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا عمل یہ ہے نفع بخش علم، کسی کو ایسا علم دینا جس سے نفع حاصل ہو۔ آج لوگ تم دیکھے ہوں گے بڑے بڑے عظیم سکالر دیکھے ہوں گے جو علم کے سمندر ہیں، اپنے سینوں میں سمندر علم کا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نفع نہیں دے رہے، کسی کو سبق پڑھا نہیں رہے، کسی کو نصیحت کی طرف لے کے نہیں جا رہے۔ مسلمان بھائیوں اللہ کے نبی کا فرمان سنو، فرمایا نفع بخش علم تمہیں قبر میں کام آئے گا۔ تمہارے بچے نے قرآن پڑھ لیا، تمہارے بچے نے بسم اللہ شریف پڑھ لی تو آپ کو قبر میں یہ علم کام آئے گا، یہ کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمایا قبر میں صدقہ جاریہ، فرمایا صدقہ جاریہ بھی کام آئے گا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ غرباء کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، فطرانہ ادا کریں، تاکہ جس طرح ہمارے بچے عید کے موقع پر بہت عظیم ملبوسات میں رہیں گے اور اپنی جیبوں میں عیدی ڈال کے گلیوں میں گھومیں گے، آج ہم غریبوں کی مدد کریں گے، آج ہم غریبوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہمارے اللہ بھی راضی ہوگا، ہمارا نبی بھی راضی ہوگا، تو وہ غریب لوگ وہ بھی عید کی خوشیاں میں شامل ہو جائیں گے۔ آؤ عید کا موقع قریب آ رہا ہے، میں اس طرف بھی توجہ عرض کر دیتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ راستے میں دیکھا ایک یتیم بچہ ہے، گلی میں رو رہا ہے، آنسو بھی صاف کر رہا ہے اور ہجکیاں بر کر رو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے دیکھا بچے کی آنکھوں سے آنسو ہے، میرے نبی عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس بچے کے پاس بیٹھ گئے اور بچے کے پاس بیٹھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے، تمہیں کس نے رلا دیا؟ بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ آج تو لوگوں کے بچوں نے نئے جوڑے پہنے ہوئے ہیں اور جیب میں عید کی خرچی ڈالی ہوئی ہے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ تو بچہ آئی مار کے رونے لگا، عرض کرنے لگا میں یتیم ہوں، میں مساکین ہوں، یہ بچے جو پھر رہے ہیں ان کے باپ نے ان کو کپڑے لے کے دیے، ان کی ماں نے ان کو غسل کروایا، ان کی ماں نے اس کا بودا ٹھیک کیا، ان کی ماں نے ان کو اس کا ڈریس چینج کیا، میری ماں نہیں ہے، میں وہ بدبخت ہوں جس کی بچپن میں ماں چلی گئی، میں وہ بدبخت ہوں جس پر باپ نہیں ہے۔ کاش میرا بھی باپ ہوتا، میں بھی نئے کپڑے پہنتا، کاش میری بھی ماں ہوتی، میں بھی نئے لباس پہن کے گلیوں میں گھومتا۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام الانبیاء کی آنکھوں سے نم آئی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں عید کے بعد آؤں گا تجھے کپڑے لے کر دوں گا، نہ میرے نبی نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے گھر لے گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ نے جوڑا نکال کے دیا، امام حسن و حسین کے جوڑے سامنے آ گئے۔ اے بیٹے ان کپڑوں میں جو تمہیں پسند ہے وہ پہن لو۔ بچے نے کپڑے پہنے، بچہ خوش ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جیب سے پیسے نکالے، اس کی جیب میں ڈالے۔ جب بچہ خوش ہوا فرمایا بیٹا کیا تو یہ نہیں اس بات پہ خوش کہ آج کے بعد اللہ کا نبی تیرا باپ ہے، عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے؟
تو مسلمان بھائیو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقہ خیرات بھی کرو، غریبوں کا خیال بھی کرو، اور عید کے موقع پہ اپنے گھروں میں جو عائش کرنی ہے نا، اس سے بہتر ہے یتیموں غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے گھروں میں جاؤ اور ان کی خدمت کرو، ان کو عیدی دو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قبر میں تیسرا عمل جو ہے، 2 عمل تو میں نے عرض کر دیے، تیسرا عمل نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد، نیک اولاد قبر میں کام آئے گی۔ تو جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے کام آتی ہے، تو نیک اولاد اچھے کام کرے، والدین کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو مسلمان بھائیوں اپنی اولادوں کو بھی نیک کرو، اپنی اولادوں کی بھی تربیت کرو، اور اس موقع پر جس طرح وہ بچہ خوش ہوا، بچہ رو رہا تھا، وہ یتیم بچہ، ایسے کئی بچے آپ کو روتے نظر آئیں گے، کئی بچے، سینکڑوں بچے، جب آپ ان کو ڈھونڈو گے تو نظر آئیں گے۔ عید کے دن عید پڑھنی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی یتیم لوگوں کے گھروں میں جانا ہے، غربا کے گھروں میں جانا ہے، ان کے بچوں کو سینے سے لگانا ہے۔ باپ کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے، چلو کم از کم ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ایک سوٹ اس کو پہنا دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے، وہ بچہ خوش ہو گیا، وہ بچہ خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر وہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، کائنات میں بڑے بڑے بچے ہیں لیکن میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے افضل ہوں، مجھے حکم ہوا ہے، حکم کے مطابق میں وہ حضور کے ثناخواہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پڑھتے ہیں، تو میں بھی یعنی کہ ذوق کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بچہ حضور کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اماں عائشہ کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھ کے حضور کے چہرے کی طرف کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بھی اتنا خوش نہیں ہونا تھا جتنا آپ کے ساتھ خوش ہو رہا ہوں۔ آپ تو والضحیٰ کے چہرے والے ہیں، آپ تو واللیل کی زلفوں والے ہیں، آپ تو ما ذاق والبصر کے کاجل والے ہیں۔ آقا میرا دل چاہتا ہے دن رات ہر وقت دن بدن ہر وقت آپ کا چہرہ سامنے ہو تو میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ تو میرا یہ وجدان کہتا ہے وہ بچہ حضور کی طرف دیکھ کر کیا کہتا ہوگا، توجہ فرمانا، تمہارے حسن کا جہان میں جواب نہیں۔ قبلہ اشفاق نقشبندی صاحب، محمد شفیق اوان صاحب اور شبیر صاحب تشریف فرما ہیں، بہت اعلیٰ پڑھنے والے ہیں، تو میرا ذوق ہے، حکم بھی ہوا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بندہ کیا کہتا ہے، وہ بچہ کیا کہتا ہے، تمہارے حسن کا کونین میں جواب تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو تا کبھی بھی یہ آفتاب نہیں۔ چلو انج کہہ لو بچہ روندا ہے، نالے امام الانبیاء دے چہرے وال ویکھدا ہے، نالے حضور دے والضحیٰ وال چہرے وال ویکھدا ہے، عرض کردا سونیا اے تیرے ولگا حسین میں نہیں ویکھیا، میں بڑے بڑے اس کائنات دے اتے اے بچے بھی ویکھے نے، جوان بھی ویکھے نے، اے بڑے بڑے رئیس لوگ بھی ویکھے نے، لیکن یا رسول اللہ تیرے ورگا سونا اس دنیا دے اتے نہ آیا ہے نہ آوے گا۔ غریباں دا سہارا تسی بن کے آئے ہو، غریباں دا ماوا بن کے آئے ہو، غریباں دا ملجا بن کے آئے ہو، تے بچہ روندا ہے، نالے امام الانبیاء ول ویندا ہے، نالے کہندا ہے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا
تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا بسدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالیٰ سارا ماہ گزر گیا ہے، پیراڈائز مووی میکر والے محترم ناصر بھائی اور الکرامت ساؤنڈ سسٹم والے، انہوں نے علماء کو بھی بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں، بلایا ہے اپنے سٹیج پہ، اور رمضان راشد مشن میں اور حضور کے ثناخانوں کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے، رمضان المبارک کی پوری برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ بس۔ رمضان المبارک ٹرانسمیشن کے اس پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس پروگرام کے آخری حسین ثناخان ہے، اس سے پہلے ایک کلام سماعت فرمائے کہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں، ہوتے ہوئے مسیحا کے بیمار کس لیے ہیں، گر مشکلیں نہ حل ہوں، گر مشکلیں نہ حل ہوں تو دربار کس لیے ہیں، ارے گناہگار نہ بخشے جائیں تو سرکار کس لیے ہیں، ارے گناہگار نہ بخشے جائیں تو سرکار کس لیے ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، کعبے میں گیا تو کھلا راز ناصر کہ کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، کہ کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ اس پروگرام کے آخری ثناخان کو دعوت دیتا ہوں۔ سرزمین فاروق آباد کی پہچان میرے وطن عظیم کے عظیم ثناخان جناب محترم عزت امام محمد شفیق اوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے عاشقان مصطفیٰ کے سینوں کو مدینہ بنائیں۔ بسم اللہ شفیق صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ، دن رات تڑپدار نواں، دکھ درد جدایا سنا، میں سجڑ حضور رو رو کے بس عرضا کردہ رہنا، وہاں میری عمر مدینے دیت بیان دے، تصویر بنا دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیت بیان دے، تصویر بنا دیا گزر گئے، سرکار نچیتے کر کر کے بس نیر بگا دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیت بیان دے، جس خاک نصیبہ پالی دے، جس خاک نصیبہ پالی دے، تریا سلطان رسول دا، او خاک دا صبر جم جم کے بس نیر بگا دیا گزر گئے میرے عمر مدینے دیت بیان دے،
अज जिउंदी पुछदी हाल मेरा जे मां हुंदी अज जिउंदी पुछदी हाल मेरा अपने नालों वध के रखदी ख्याल मेरा मां हुंदी अज जिउंदी ते मां दे पैरां नूं चुम के सीने ओ ठंड पाउंदा जद भी शाम नूं मुड़ के अपने घर आउंदा जद भी शाम नूं मुड़ के अपने घर आउंदा मत्था चुम के कहंदी खुश रो लाल मेरा मत्था चुम के कहंदी खुश रो लाल मेरा अपने नालों वध के रख दी ख्याल मेरा जे मां हुंदी अज जिउंदी ते मां वाले मान करे दे ते हर वेले खुशियां कर दे जिन्ना दिया मर जावन मामा ते ना जाउंदे ना मर दे ते मां दा साया हो यारो बरकता वाला ते मां जे रहमत रब दी हर शै जगते लब जांदे ते मां कितों ले लब दी हर शै जगते लब जांदे पर मां कितों ले लब दे पर मां कितों ले लब दे ते सयानाल मैं खेडन गई सा ते भज गईयां मेरियां वंगा मां होंदी ते होर चढ़ांदे ते प्यो कोलों मंगदे संगा ते एहो मेरी दुआ मौला ते न मरण किसे दिया मावा मां दे पैरां थले जन्नत ते मावा ठंडियां छावां क्योंकि मेला जिंदगी दा सदा ने लगया रहना मेला जिंदगी दा सदा ने लगया रहना एक दिन सबने तुरी जाना जदों वस डांडे दे पैना मेला जिंदगी दा सदा ने लगया रहना ले यार हवाले रब दे
تے جان دتی رات تیرے روز حشر دے مولا شرما تینوں تے پردے کج لئی میرے ہاں